ایک ہی کویشچن کیا تھا کہ اگر کوئی لڑکی پسند کی شادی کرتی ہے اور بغیر ماں باپ کی موجودگی میں کسی لڑکے سے کرتی ہے اور وہ لڑکا ان کے خاندان کے لیے کسی بھی لحاظ سے باعث شرم و عار نہیں ہے، جن کو انہوں نے لفظ کفو سے تعبیر کیا، تو کیا یہ نکاح ہو جائے گا یا نہیں؟ دیکھیں، یہ کوئی میں ترغیب کے لیے گزارش نہیں کر رہا ہوں، جتنی ہمیں بچیاں سن رہی ہیں وہ ذہن بنا کے رکھیں کہ اپنے ماں باپ کی پرمیشن کے ساتھ، ان کی دعاؤں کے ساتھ، ان کی دعاؤں کے سائے میں بچی رخصت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ برکات سے نوازتا ہے، ورنہ اکثر لو میریجز میں نے ناکام ہوتے دیکھی ہیں اور بہت ہی برا انجام ہوتے دیکھا ہے۔ تو اس لیے اگر ماں باپ کا دل دکھا کے خوشیاں حاصل کریں گے، اس کی کوئی برکت نہیں ہوگی۔ بھائیوں اور والد کے سر کو شرم سے جھکا کر اگر لڑکی نکاح کرتی ہے تو فرض کر لیں گے شریعت اس کو جائز بھی کہے، لیکن بہرحال یہ طریقہ کار ہمارے مذہب اسلام کے اعتبار سے بھی مناسب نہیں ہے، اور خصوصاً ہمارے معاشرے کے اعتبار سے ایسی لڑکی کو بعد میں وہ حقیقی عزت نہیں مل پاتی کہ جو ملنی چاہیے۔ اچھا، بعض کہیں گے کہ ہمارا تو ماحول ایسا، ہمیں تو مل گئی عزت۔ میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، نادر صورتیں خارج ہوتی ہیں، جو اکثر صورتیں ہیں، اکثر اوقات جو ہوتا ہے اسی کو بنیاد مانا جاتا ہے اور اسی کو معیار مانا جاتا ہے۔ اکثر ایسی ہوتا ہے کہ جب بچیوں کا نکاح ہو جائیں اور لڑکا زبردستی کرے تو اس کے بھی پیچھے پھر ماں ہوتی ہے، بہنیں ہوتی ہیں، ان کے بھی ارمان ہوتے ہیں ہم اپنے بیٹے کی ایسی دلہن لائیں گی، اور بہنیں کہتی ہیں ہم ایسی لائیں گی، وہ بیٹے نے وہ لے آیا خود ہی، تو پھر وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہیں دلہن کو، اور اس کو طعنہ زنی کرتی رہتی ہیں، اور آگے چل کے مسائل پر اپنے جب بچے ہوتے ہیں، وہ بچوں کو جب پتہ چلتا ہے کہ والدین نے کیا کیا تھا تو وہ بھی وہی پریکٹیکل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ لڑکی نے تو بہت صحیح لڑکے کا انتخاب کیا ہو، یعنی ماں نے، لیکن بچی جب کرتی ہے وہ انتہائی بعض اوقات بڑا عجیب و غریب قسم کا رشتہ ہوتا ہے۔ پھر ماں باپ جب منع کرتے ہیں وہ کہتی ہے خبردار، جب آپ نے اپنے ماں باپ کی نہیں سنی تو ہم آپ کی کیوں سنیں؟ اب آپ میری چوائس سے میری خوشیوں کے راہ میں رکاوٹ نہ بنیں، اور بڑے مسائل ہوتے دیکھیں۔ بہرحال اس تمام نصیحتوں اور وصیتوں سے قطع نظر ہمارا فقہ حنفی یہ کہتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ اگر عاقلہ بالغہ لڑکی اپنا نکاح از خود کرے اور کسی ایسے لڑکے سے کرے جو دین کے اعتبار سے اور مذہب کے اعتبار سے، عادات و اطوار، پیشے اور خاندان کے اعتبار سے کسی بھی لحاظ سے ان کے خاندان کے لیے باعث شرم و عار نہ ہو، تو یہ نکاح بالکل ویلڈ ہے اور کوئی اس کو ختم نہیں کروا سکتا۔ مثال کے طور پر لڑکا مسلمان ہے، اچھی فیملی سے بلونگ کرتا ہے اور اچھا کاروبار کرتا ہے اور کوئی گندی عادت اس کے اندر نہیں ہے، تو بالکل یہ تو اس کا کفو ہے، ہم پلہ ہے۔ ہاں، اگر غیر مسلم سے کوئی لڑکی نکاح کرے وہ تو ویسے ہی اسلام میں منع، لیکن فرض کر لیں کہ اس کو مسلمان کر کے بھی کرے تو ماں باپ کی پرمیشن جو فوراً مسلمان ہوتا ہے وہ اس کا کفو نہیں بنے گا، کیونکہ اکثر لوگ ایسا پسند نہیں کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی گندی عادات میں مبتلا ہے، خراب اعلانیہ طور پہ شرابیں پیتا ہے، غلط قسم کی حرکتیں کرتا ہے، یا پیشہ ایسا گندا قسم کا، بھئی کس سے نکاح کیا ہے، وہ کچرا اٹھاتا ہے کچرے دانوں کے اوپر سے، وہ تھیلا اوپر رکھ کر، وہ پسند آ گیا، تو یہ یقینی سی بات ہے کہ ان کے خاندان کے لیے باعث شرم و عار ہے۔ اور یہاں یہ نقطہ سب اچھے سننے والے سب اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہمارا مذہب ان کو حقیر اور کمتر نہیں سمجھ رہا، کیونکہ کسی کی بھی برتری کا تعلق تقوی کے ساتھ ہے، ان چیزوں سے نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ میں ارشاد فرمایا، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے تقوی کے، اور اللہ نے فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ صاحب تقوی ہے۔ لیکن بہرحال ماں باپ کے احساس، جذبات اور یہ دنیا والوں کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو بھی شریعت نظر انداز نہیں کرتی، اس وجہ سے یہ غیر کفو کا رشتہ منع ہوتا ہے، لیکن کفو میں لڑکی کرے گی تو بالکل نکاح ہو جائے گا۔ لیکن وہ نصیحتیں یاد رکھیں کہ میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ نکاح کا جائز ہونے کا الگ چیز ہے، اور ہمارے معاشرے میں اس کے مضر اثرات ظاہر ہونا یہ بالکل الگ چیز ہے، اس کو فراموش نہ کیا جائے۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں۔